بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اور تسمیہ۔ ولادت کے 7ویں روز عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے عبدالمطلب، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتہ پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے تھے تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبدالمطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ مہر نبوت۔ مہر نبوت کیوں لگائی گئی؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ نیز جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دو شانوں کے درمیان دل کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راستے سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب سے ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راستہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گئی۔ مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائی ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو۔ اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت علیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئی اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت بسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹی کی شان بہت بڑی ہوگی۔ اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئی۔ ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ ایک ماہ اپنے میکے میں قیام کیا، پھر آپ کو لے کر مکہ واپس آئی۔ راستہ میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے
انتقال فرمایا اور وہی مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاشق صدر سے یہاں مراد وہ واقعہ ہے جب دو فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر صاف کیا اور پھر واپس چلے گئے۔